حضرت صاحب ایک نعت خاں ایک گھنٹے دا ماٹھے تو ماٹھا میرے ورگا نعت خاں 40,000 تو شروع کر رہے ہیں آج کل صرف حضرت ایک گھنٹہ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم تو شروع کتوں کرن دے دینے کدھا قصور ہے اسی آپ پہ دین تباہ کر چھڑے حضرت سارے دا سارا جس کا جو دل کیا اس نے لکھ دیا اور پھر جس کا جو دل کیا اس نے پڑھ بھی دیا حضرت سامنے بیٹھوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا حضرت ساڑی جانے بلا حضرت اسی بس آج جی نیا کلام کر دیں امت کو ہم کہاں سے کہاں لے گئے لیکن کیا ہے ہم نے تو امت کو کیا کیا نہیں سنا دیا حضرت جی کسی نے کہا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا لیکن ہم نے حضرت صاحب جو جس کا دل آیا اس نے پڑھ دیا حضرت یہاں تک پڑھ دیا گیا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ حضرت یہاں تک بھی پڑھ دیا میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ٹھیک ہے جی ایک بار پھر سے کوشش کرنی ہے لیکن آپ نے اس انداز سے پڑھنا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ دل سے پڑھنا ہے توجہ سے پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے کہ مدینہ پہنچ ہی جائیں سارے کے سارے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کیسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں الصلاۃ والسلام علیک یا اس کا مطلب ہے ہم نے پڑھا ضرور ہے لیکن ہماری توجہ کیونکہ ہماری توجہ تو چھت کی طرف تھی ہم نے پڑھا ضرور ہے لیکن ہماری توجہ نبی کریم علیہ السلام کی جانب نہیں تھی کیونکہ اگر ہماری توجہ ان کی جانب ہوتی تو پھر چھت یا دیواروں کی طرف ہوتی نہیں اس لیے پتر یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس کو میں کہوں کہ یہ اینڈ ہے یہ بالکل شروع کی باتیں ہیں ٹھیک ہے تو اتنا وقت ہمیں گزر گیا ہے لیکن ہم تو پڑھتے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن شفا شریف میں لکھا ہے کہ جب صحابہ علیہم الرضوان نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا کرتے تھے تو وہ بے خود ہو کے ایسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں کیونکہ توجہ ہوتی تھی حضرت ٹھیک ہے پتر اس لیے کوشش فرمایا کریں پڑھنا ہے تو پھر ذرا بندہ سونا کر کے پڑھے اس لیے بھئی ہمارا کام ہے بتانا کہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں حضرت بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں ہمارا کام تو پتر بتانا ہے کوئی ڈنڈے سے تو ہم نے آپ کو کروانا کوئی نہیں ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اس لیے ایک نہ کام کیا کریں مسجد آئیں محفل آئیں تو پہلا کام یہ کیا کریں کہ سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں کیونکہ ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا اس لیے مسجد میں تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں ہوتے نہیں ہیں جسم ادھر ہے خیال کہیں اور ہے اوہ چل بچیا بہ جا میرا پترا بہ جا تھوڑا سا ٹائم اب دے دو بس حضرت ٹھیک ہے چلیں بس توجہ پتر اب تھوڑا سا ٹائم دے دیں حضرت ٹھیک ہے اللہ آپ کو برکتیں دے حضرت تو ہوتا کیا ہے مسجد میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں ہوتے ٹھیک ہے دل کتے تے خیال کتے اس لیے کوشش فرمایا کریں جب آئیں تو سوچوں والا بٹن وقت لگے گا آپ بند کریں گے تھوڑی دیر بعد اس نے پھر آن ہو جانا پھر بند کر لیں پھر اس نے آن ہو جانا پھر بند کریں تھوڑی سی آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی پھر انشاءاللہ آپ تھوڑا سا اپنی سوچوں پہ قابو پا لیں گے لیکن کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ادھر ہوتے ہیں لیکن ہوتے کوئی بھی نہیں جیسے وہ کتابوں میں بھی لکھا نا مسئلہ کہ وہ نماز عصر پڑھی گئی تو جیسے نماز ختم ہوئی تو وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں اور کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پوری پڑھی گئی 3 4 4 3 حالا مسئلہ یہ ہے کہ بات امام صاحب کی مانی جائے گی جو امام صاحب کہیں گے اس بات کو تسلیم کیا جائے گا تو جو مقتدی ہوں 2005 تھے تو پھر امام صاحب کی کہن مقتدی 2005 دے ہوں تو پھر امام صاحب کی کہن اس لیے امام صاحب نے کچھ بھی کیا نہیں ہونا کہ آپ پہ جو ہے وہ کٹ دو 3 کے 4 4 تو 3 اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت صاحب جدو کہہ چھڑیا پیچھے ایسے امام دے تو پھر امام دے پیچھے ہی رہو لیکن ہم وہ نمازی ہیں بدقسمت
کہ نماز بھی پڑھ کے جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنے امام کی چغلیاں بھی کرتے ہیں. اس لیے زمانے گزر گئے لیکن ہمیں رنگ لگا. میں آپ کو ایک جھٹکی سی مثال دیتا ہوں. میں نے دیکھا حضرت صرف کوئی بندہ چند ماہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنا جانا شروع کر دینا تو محلے میں اس کا ٹوڑ ٹپا بن جاتا ہے. کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں, کچھ لوگ اس سے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ ایدا گھر ایدا کتنے آن جانے, ایم پی اے یا ایم این اے. تو سانو زمانے ہی لنگ گئے نے اللہ دے گھر آندے ہیں جاندے ہیں ساڈا ٹوڑ ٹپا. اس کی بڑی وجوہات ہیں. حضرت صاحب بڑے موضوع ایسے ہیں جو صرف کتابوں میں رہ گئے, بولے گئے نہیں. میں اس دن لاہور تھا, قبلہ استاد صاحب جیسے قبلہ حضرت بیٹھے ہیں, قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, تو میں بھی بیچ میں ہی تھا. تو حضرت صاحب کیونکہ اتنی ملاقات بھی نہیں ہوتی تو تھوڑا سا قریب آ کے نا میرے کندھے پہ کندھا مارا, مطلب کہ تھوڑا لاگے ہو. تو میں تھوڑا سا قریب ہوا تو مجھے فرمانے لگے امت تباہ ہو گئی ہے لیکن خطیب لیمانیاں بکریاں تو اگے گئے. امت تباہ ہو گئی لیکن خطیب لیمانیاں بکریاں تو اگے گئے. بڑے موضوع ہیں حضرت جو کتابوں میں رہ گئے, اور وہ جو موضوع کتابوں میں رہ گئے ان جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع مسجد بھی ہے حضرت, کیونکہ اس پہ بولا ہی نہیں گیا حضرت, بتایا ہی نہیں گیا کہ اس گھر کا پروٹوکول کیا ہے, اس گھر کی شان و شوکت کیا ہے. حضرت صاحب اتنا پروٹوکول ہے, صرف ایک دنیا دی گل کرو تو کنے سال دی عبادت تے. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کر لیے تو ہن دوجی کرنی, اتنا اس گھر کا پروٹوکول ہے. ایک دنیا کی بات کرو. 80 ہے جی, 80 سال, 80 والا تے بیٹھا بھی کوئی نہیں. صرف ایک گل دنیا دی اس گھر وچ کرو تے 80 سال دے. اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب اس گھر کی صفائی کی جائے گی تو جو مٹی تنکے جمع ہوں گے تو اس مٹی اور تنکے کو بھی وہاں نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے کیونکہ حضرت یہ موضوع کتابوں میں ہی رہ گیا, بولا ہی نہیں گیا. اس لیے اب حضرت یہ لوگوں کے لیے کیا ہے, مسیت منہ ڈنگا جہا کر کے کہتے ہیں کدھر چلا ہے مسیت تے. جڑا ایم پی اے تے ایم این اے دے گھر آئے جائے وہ ٹوڑ ٹپا ہے, لیکن جڑا ایتھے بوتا آ جائے اسی انہوں تانا دینے ہیں چل مسیتڑا جہا, کیونکہ موضوع بولا گیا نہیں ہے. کیونکہ حضرت بہت کچھ دیکھتے ہیں. میں نے کم و پیش حضرت کچھ 6-7 سال مصلح کی بھی خدمت کی ہے حضرت, اللہ بس قبول فرما لیں. یہ صرف سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ویسے کوئی اور مقصد موضوع نہیں ہے. کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی لگی تھی, اس لیے ڈیوٹی بڑی ٹف تھی حضرت. حضرت نے ایک تو حکم فرمایا تھا کہ اذان آپ پہ کہنی ہے حضرت, اذان تو جے کسی نے اذان کہنی ہے تو پہلے وہ کو اذان سننی ہے. میں اس دن کہاں پروگرام پہ تھا, نارووال سائڈ پہ تھا پروگرام, مغرب سے عشاء تھا, وہ ہوتے ہوتے عشاء کا وقت آ گیا. میں نے ان کو کہا یار اذان کہہ لو تو چلو جماعت بعد میں کروا دیں گے. تو پھر ساڈے ایک بابا جی نے اذان کہی تو پھر انہوں نے اذان نال وہ کی تھی کہ جڑی ناقابل برداشت تھی. محمد کی ادائیگی نہیں ٹھیک حضرت. محمد کو اشہد ان محمد الرسول اللہ ظلم ہے حضرت, جس کو دل کیا لمبا کر دیا. حی علی الصلاۃ وہ کہتا حی جو دل لایا پھر. لیکن اس میں کچھ قصور آپ کا بھی ہے, کچھ قصور کیونکہ ہم نے مسجدوں سے پیار نہیں کیا. مؤذن کی میں حضرت کیا بات کروں, پیچھے میں یہ سانگلہ ہل میں دستار بندی کا پروگرام تھا, دکھڑے ہی ہم نے رونا ہے حضرت. پھر میں نے کہا کہ ہم ڈنڈے سے کروا سکتے نہیں, ہمارا تو کام ہے کہنا کہ یار اے نہیں ٹھیک کوئی. حضرت صاحب ایک نعت خان 1 گھنٹے دا ماٹھے تو ماٹھا میرے ورگا نعت خان 40,000 تو شروع کر رہے ہیں آج کل حضرت. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت, جو پورا مہینہ صرف پڑھاتا ہے, جو پورا مہینہ نحو پڑھاتا ہے, جو پورا مہینہ ہدایت النحو پڑھاتا ہے, نحو میر پڑھاتا ہے, شرح جامی پڑھاتا ہے, شرمیہ توامل پڑھاتا ہے, نور الاضاء پڑھاتا ہے, جو بخاری پڑھاتا ہے, جو مسلم پڑھاتا ہے, اس کو 1 مہینے کے بعد کتنا دیتے ہیں ہم 12,000 روپیہ. تیرا صرف حضرت 1 گھنٹہ رم جھم 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 رم تو شروع کتوں کرن ڈے دینے کدا قصور ہے حضرت. اسی آپ پہ دین تباہ کر چھڑے حضرت سارے دا سارا. حضرت صاحب مدرسے ہے نہیں لیکن مدرس
شاہ جی مدرس ہے ہی کوئی نہیں ساڑھے مدرسے ہے نے لیکن مدرس کتنے روئیے جا کے ظلم ہویا نا ظلم ہویا دین غریب ہو گیا دین کوئی پرسانے حال نہیں حضرت ساڑھا کیوں بھائی پھر بنے کوئی مولوی کیوں بنے کوئی مدرس حضرت مہینے بعد حضرت جند رول جانی ہے تو لبنا مگرو تو نہ بہتر نہیں بندہ رم جم سکھ لے حضرت ایک گھنٹہ رم جم کرو تو جاندے ہاں بوری وکری تو او وکرے لے جاؤ حضرت پورا حضرت قرآن سنایا ہمارے حفاظ نے حضرت 21 سے شروع ہوئے جی 27 نو ختم قرآن کرنا ہے پھر حضرت شروع ہوئے 100 دینا تو 150 دینا تو حضرت 27 بعد ایک گھنٹے دا 40,000 ہے تھے پورا قرآن سنا کے بھی 40 لبا بس میں پھر اتنا ہی کہوں گا حضرت ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے رل مل کے اسی چمن اجاڑ چڑھے حضرت صاحب دین نہ پیا تو حضرت صرف موزن دی ہوتے کی حیثیت ہے جتھے مدرس دی کوئی حیثیت نہیں حضرت جتھے مولوی واسطے حضرت ساڑھے کل کھ بھی نہیں ہے تو موزن حضرت صاحب کتوں آ گیا اللہ ہونا چاہیے تھا حضرت اس قدر توجہ دی جاتی دین پہ اس قدر دین سے پیار کیا جاتا حضرت صاحب موزن تیار ہوتے ہر مسجد چو حضرت ایڈے سونے انداز نال اذان دی آواز آندی کہ سن کے دل کردہ چل نماز پڑھن چلیے یار چل نماز پڑھن چلیے لیکن ایسی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں میرے ارد گرد سجے کھبے سارے پنڈ ہیں حضرت تو جب کبھی میں بھی گھر میں ہوں اور مجھے بھی وہ اذانیں سننی پڑیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دل پہ کیا گزرتی ہے لیکن زیادہ تر سنیاں دی مسجداں چ جڑے دوجے نے اتنے کیونکہ انہوں دے سارے پیسے مسجداں تے لگ رہے ہیں مدارس تے لگ رہے ہیں رم جم تے لگ رہے انہوں دے سارے پیسے انہوں تے لگ رہے ہیں اس لیے رونقیں ہیں نمازی ہیں خطیب ہیں مدرس ہیں موذن ہیں حضرت صاحب سارے پیسے لگ رہے اس لیے پتر جہاں مدرس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہاں جی ایتھے جناب ایم اے کرو پھر جناب ایم فل کرو اور پھر حضرت تسی پنجاب کالج چ لگ جاؤ تو سٹارٹ کتوں ہونا ہے 50,000 60,000 ٹھیک ہے جی اور ایتھے حضرت مکمل درس نظامی کرو 8 سال لگن جی حافظ ہو 2 سال وہ بھی پا لو جی تجوید پڑھی ہے 2 سال وہ بھی پا لو 12 سال ہو گئے حضرت تو 12 سال بعد کی ہونا ہے حضرت پورا مہینہ پڑھا کے 15,000 16,000 17,000 18 ہائے 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 میاں صاحب آپ نے اپنے دور میں کہا تھا پتہ نہیں آپ نے کیا دیکھا حال ایسا مجھے تو نہیں کچھ نظر آیا لیکن وہ ایک ولی اللہ کی نظر تھی آپ کا معیار آپ کا تقوی جی کوئی ٹک ٹاک نہیں تھا کوئی ننگا پن نہیں تھا کوئی بےہودگی نہیں تھی کوئی بے شرمی نہیں تھی لوگ عزتاں والے سن لوگ شرما والے سن لوگ پردے والے سن لوگ عزت والے سن دھوکھا نہیں سی ملاوٹ نہیں سی کیمیکل والا دودھ تے دور لوگ پانی پان نو بھی برا سمجھتے سن پتہ نہیں میاں صاحب نے کی ویکھیا تے رو ہی پئے تے رو کے کی کہندے نے دین نبی دا وانگ یتیما دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر کتھوں لے آواں حسن بہادر کتھوں لے آواں علی بہادر جڑا اینوں سینے لاوے کاش میں اپنا دور میاں محمد بخش صاحب کو دکھا سکتا اور پھر میں عرض کرتا حضور ہوں لکھو ہاں بھلا کی لکھ دے پتہ نہیں کیا لکھتے اس لیے پتر اللہ دا واسطہ ہے دین دی طرف آؤ دین دی طرف آؤ کی ویکھنا جی ہونا جی وہ موضوع جو کتابوں میں رہ گئے ان کو لاؤ ممبروں پہ حضرت بولو سنو مزاج پیدا کرو اپنا حضرت علم حضرت صاحب ہے وہ علم لیکن ذوق کوئی نہیں حضرت تسی کہندے ہو سانو نماز لی بھی کہنا تے گا کے گیا جائے تسی کہندے ہو سانو نماز لی بھی کہنا تے بڑکا مار کے گیا جائے بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں اہل سنت کے پاس کیونکہ حضرت اکثر بعض دفعہ جوش خطابت میں یا بعض دفعہ ویسے کیفیت میں میرے منہ سے نام نکل گئے اور میں نے اپنے لیے بھی دروازے بند کر پتر ایسے ایسے ہیرے اہل سنت دے
کہ پوریاں کتاباں یاد نہیں، نحو میر یاد ہے ٹوٹل، شرمیات و عامل یاد ہے، میبزی یاد ہے جی، متول یاد ہے، پوریاں عمریں لنگ گئی، 45 سال ہو گئے پڑھان دیا پوری کتاب۔ لیکن دکھ دی گل ہے حضرت صاحب انہاں نوں مثال دے طور تے جڑاں والا کوئی نہیں جاندا، کیونکہ علمی مزاج، علم سنن دا مزاج نہیں، صرف کناں دا چسکا لینا چاہنے ہیں اسی حضرت پتر اللہ دا واسطہ علمی مزاج بناؤ، ہاں جی علمی مزاج بناؤ، صدو اپنے علماء نو اور کو حضور سانو دسو مسجد دے آداب کی نہیں حضرت۔ ہاں جی حضرت صاحب آپ نے پوچھے نہیں، میں نے بتایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی چھٹی مل جانی ہے، مجھے بھی مل جانی، کیونکہ ہمارا معاملہ آخرت کے لیے چھوڑا گیا ہے، اس دن تانوں بھی تو اس دن، لیکن جو اہل اللہ ہیں حضرت انہوں نے اتھے ہی گرفت ہو جاندی اکثر۔ اور بہت بڑا نام ہے جی سفیان ثوری، سور بیل، یا لگا تو بیل والا، ہاں جی بیل اتنا بڑا اپنے وقت کا جلیل القدر محدث کیوں بیل والا بن گیا حضرت؟ کیونکہ حضرت اس گھر کا جو پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول میں ایک پروٹوکول یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر سجدہ پیر رکھنا ہے، اندر سجدہ۔ لیکن لکھا ہے کہ حضرت سفیان سے پروٹوکول ٹوٹ گیا حضرت، توجہ نہیں تھی، دھیان نہیں تھا، دایاں قدم رکھنے کے بجائے کیا ہوا، اندر بایاں رکھ دیا۔ جیسے بایاں قدم رکھا تو غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او بیل، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ساری زندگی مجھے اپنی یہ خطا یاد رہے، اپنے نام کے ساتھ کیا لگا ڈالا؟ سفیان ثوری۔ اس لیے پتر یہ موضوع کتابوں میں ہی رہ گیا حضرت صاحب، کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی ہے، کچھ عرصہ اس گناہگار نے بھی مصلی کی خدمت کی ہے، کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، اور کیونکہ حکم تھا کہ اثر شادیاں سنتا بھی پڑھنی ہیں، تو اکثر ظاہر ہے اذان دینے کے بعد اور کیا کرنا ہوتا تھا، وہ میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، اور ابھی 7-8 منٹ جماعت میں رہتے تھے تو میں نے پہلے مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نے نا وہ نمازیوں کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھنا تو میں نے حیران ہو جانا، یہ مسجد ہی ہانڈ ہے، وہ چال جو آپ سڑک پہ نہیں چل سکتے، ہم مسجد میں آتے ہیں چلتے ہوئے، اے والا بٹن کھلا دا ہے، مونڈے لاندے مسجد چانڈ ہے، یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے حضرت، اب یہ چل کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ آج تک تو ہمیں پتر یہ بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں آنا کیسے ہے، اس گھر میں آنا، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگا رکھا ہے، اور پھر اس لیے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ آؤ حضرت صاحب ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب ذرا ہمیں بتا تو صحیح کہ ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے۔ تو قرآن پھر کیا کہتا ہے کہ ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے؟ یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تسی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو۔ اسی کی ہیں اللہ دے حقیقی سٹیٹس ہی ہے، باقی تو وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ حقیقی سٹیٹس کیا ہے حضرت صاحب جی؟ اتھوں کچھ لے کے جانا جے کدی تو فقیر بن کے آؤ، جے اتھوں کچھ لے کے جانا جی، یہ تو صرف نبی علیہ السلام کی امت ہے، سانوں کڑنا نہیں ہے، یہ تو ایک دا نام لے کے اٹھایا، یا سلیمان نکل، تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کے آداب نہیں پتا، سروں ننگا بٹن کھلا، ایڈی ایڈی شرٹ پائی ہے، ساڑھے کار آئے، یہ تو حضور کی وجہ سے معافی مل جاتی ہے، ایک نال ہے کہ اگر سفیان کو یہ آواز آ سکتی ہے، او بیل، میں اب اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا، قبلہ تشریف فرمائیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کدی بے کے ٹائم کڑ کے حضرت نو آ کے عرض کریو کہ حضور سانو دسو ذرا سفیان کون ہے، کون سی ایسی کتاب ہے جس میں حضرت سفیان کا نام نہیں لکھا ہے؟ اگر علمی قد کاٹ دیکھنا ہے تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اگر صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہے تو کشف المحجوب، حلیۃ الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء، قوت القلوب،
کیمیا سعادت، مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، غنیۃ الطالبین، مکتوبات امام ربانی. کون سی ایسی کتاب ہے جس میں حضرت سفیان کا تذکرہ نہیں ہے؟ اپنے وقت کا جلیل القدر محدث، ایک قد کاٹ رکھنے والی شخصیت. حضرت اگر ان کو آواز آ سکتی ہے تو سلیمان مصباحی کس باغ کی مولی ہے؟ لیکن کیا ہے اس دن عالمت نفس ما قدمت واخرت، عالمت نفس ما قدمت واخرت. یہ تو وکری بات ہے پتر اہل سنت شعر و شاعری کے گڈے ٹوئے میں. اس لیے حضرت جس کا جو دل کرا اس کیا اس نے لکھ دیا. حضرت موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، علماء موجود ہیں. نبی علیہ السلام حضرت حسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی نعت ابو بکر کو چیک کرواؤ جا کے، اپنی نعت ابو بکر کو چیک کرواؤ جا کے. جس کا جو دل کیا اس نے لکھ دیا، اور پھر جس کا جو دل کیا اس نے پڑھ بھی دیا. سامنے بیٹھوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا حضرت؟ ساڑی جانے بلا حضرت اسی بس آج جی نیا کلام کر دیں امت کو ہم کہاں سے کہاں لے گئے، امت کو کہاں سے کہاں لے گئے. چھین لیا امت سے ہم نے بڑا کچھ، بے خوف کر دیا امت کو. میں آج جمعے میں حضرت بیان کر رہا تھا، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی ڈائریکٹ امام حسن بصری کے مرید، اس لحاظ سے پھر آپ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا شیخ ہوئے. کیا ہستی ہوگی حضرت جن کے دادا شیخ حضرت مولا مشکل کشا. میں پڑھ رہا تھا، حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ درس حدیث دے رہے تھے اور حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ حدیث پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے رک گئے اور رو کے سامنے بیٹھے بندوں سے پوچھتے ہیں اوے تم میں سے کوئی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ حبیب اجمی کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہی ہوگا؟ لیکن کیا ہے، ہم نے تو امت کو کیا کیا نہیں سنا دیا حضرت. جی کسی نے کہا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضور فرمایا سب کا دین دے دیا. جس نے مجھ پہ اسلام پہ کوئی احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کے احسان اتنے زیادہ ہیں، ابو بکر کا بدلہ رب دے گا. لیکن لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پرندے کو دیکھتے تو رو پڑتے اور کہتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تو چشموں کا پانی پیتا ہے اور تجھ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، تجھ سے سوال بھی نہیں ہوگا. ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا. لیکن ہم نے حضرت صاحب جو جس کا دل آیا اس نے پڑھ دیا. حضرت یہاں تک پڑھ دیا گیا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. یہاں تک بھی پڑھ دیا، یہاں تک بھی پڑھ دیا میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. جو آیا حضرت صاحب پڑھ دیا حضرت. اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں حضرت صاحب. اس لیے پتر میں گزارش کروں گا کہ آؤ اس پاس سے پتر دین کی طرف. ماشاءاللہ اللہ لو جی ایس ماشاءاللہ سارے عملو آ گئے. اب دو چار باتیں جی وہ ٹائم پتہ بھی نہیں لگا، آدھا گھنٹہ ہو بھی گیا. اس لیے پتر دین کی طرف آؤ حضرت، دین کی طرف. حضرت صاحب بہت حالات خراب ہیں حضرت، بہت حالات خراب ہیں. صرف ہماری تو پتر سارے عملو آ گئے. میں گزارش بھی کی تھی اون نہ پتر آئے کوئی، سارے عملو آ گئے. ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو سلامت. دین کی طرف بہت حضرت صاحب ضرورت ہے.